السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قانون ناموس رسالت کا پس منظر دیکھ لیں گے کہ قانون ناموس رسالت پاکستان میں جو اس کو بنایا گیا، اس کے بنانے کی وجوہات کیا تھیں اور کیا ریزنز تھی جس کی وجہ سے ضرورت پیش آئی اس قانون کو بنانے کی پاکستان میں۔ اس کے پس منظر کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا، کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ قانون ناموس رسالت پاکستان میں کن وجوہات کی بنیاد پر بنایا گیا اور کن مقاصد کے حصول کے لیے اس کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں یہ قانون بننے سے پہلے اس قانون ناموس رسالت کا وجود، اس کا آغاز اور اس کی بنیاد ہمیں کہاں سے ملتی ہے، تو وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ہی ملتی ہے کہ آپ کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد، مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت سے احکامات کو نازل فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور حرمت کے تحفظ کے قانون کو اور اس حکم کو بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اس کی تفصیلات آگے چل کے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ ابھی ہم بس مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، مدنی دور میں یہ قانون نافذ العمل رہا۔ خلفائے راشدین اور اس کے بعد جتنے بھی اسلامی ادوار آئے، ان تمام اسلامی ادوار میں قانون ناموس رسالت موجود رہا، نافذ العمل رہا، حتیٰ کہ بر صغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی تک یہ قانون نافذ العمل رہا۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے اس خطے پر قبضہ کیا اور بہت سے اور اقدامات کے ساتھ انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں جو قوانین نافذ تھے، اسلامی حدود اور قوانین جو نافذ تھے، ان کو بھی ختم کر دیا۔ ایک اقدام یہ بھی انگریز نے کیا کہ تمام اسلامی قوانین جو نافذ تھے ان سب کو ختم کیا، اور ان سب کو ختم کرنے کے بعد ایک دستاویز تیار کی، ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جس کو دستاویز تعزیرات ہند کا نام دیا گیا، اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا پورے بر صغیر پاک و ہند میں۔ اور جب وہ امپلیمنٹ ہوئی تو جہاں پر مسلمانوں کے دوسرے احکامات اور قوانین اور سزائیں اور تعزیرات کے جو پہلے سے قوانین موجود تھے ان کو ختم کیا گیا تھا، وہیں پر ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون موجود تھا اس قانون کو بھی اس ڈاکومنٹ میں نہیں رکھا گیا، شامل نہیں کیا گیا، اور اس قانون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پراپر باقاعدہ ایک پلاننگ اور کچھ مقاصد کے حصول کے لیے برٹش امپائر نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی توجہ کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کو تقسیم کرنے کے لیے، جہاں پر اور بہت سے اقدامات کیے
اور بہت سے فتنے پیدا کیے، کھڑے کیے۔ وہاں پہ ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کو عام کیا، مسلمانوں کی توجہ کو اصل کام سے یعنی کہ جہاد سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم انگریز کے خلاف مسلمان متحد تھے اور برسر پیکار تھے، جہاد کر رہے تھے اس کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف۔ بر صغیر میں اس کی جو انٹری تھی اور ایک اسلامی ملک کو اس نے دھوکے سے اور ایک فراڈ سے اور ایک چال کے ذریعے سے اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو اس کے خلاف باقاعدہ جہاد ہو رہا تھا۔ تو اس عمل سے توجہ ہٹانے کے لیے جو بہت سے اقدامات کیے گئے، اس میں سے ایک اقدام یہ بھی تھا کہ امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کو عام کر دیا گیا، اور وہ گستاخی ہندوؤں سے بھی کروائی جاتی تھی، اور وہ گستاخی عیسائی پادریوں سے بھی کروائی جاتی تھی، اور عیسائیوں کو بھی اس کے لیے اس کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ گستاخی عام ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے احتجاج ہوتا تھا، تو اس کا جب اس گستاخی کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے آیا، تو پھر انگریز کے اوپر جب پریشر آیا مسلم کے عوام کا احتجاج کی صورت میں مختلف انداز میں، تو ایک قانون بنایا گیا 295A، اور یہ قانون بنا 1898 میں، اور اس قانون کے کی جو ایکسپلینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن ہے، جو اس کی وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مذہبی پیشوا کی، اب اس میں تخصیص نہیں تھی امام الانبیاء کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ عام تھا کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کی کوئی گستاخی یا توہین کرے گا تو اس کو جو سزا دی جائے گی ثابت ہونے کے بعد، اس کی گستاخی، اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی، وہ 6 ماہ کی قید ہے۔ تو یہ قانون ناکافی تھا، جس کی وجہ سے اس قانون کے باوجود گستاخیاں ہوتی تھیں، اور راجپال نے بھی گستاخی کی اور اس کو اسی قانون کے تحت سزا سنائی گئی سیشن کورٹ سے، لیکن ہائی کورٹ میں جب اس نے اپنے اس سیشن کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا، تو ہائی کورٹ نے اس کو باعزت بری کر دیا، اور جس کے بعد پھر اگلے تمام معاملات ہوئے کہ مسلمانوں میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی اور احتجاج ہوا پورے بر صغیر پاک و ہند میں، اور پھر راجپال کو جہنم واصل کیا غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے۔ بہرحال اس کے بعد بھی ایک اور تحریک چلتی ہے مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کی سرپرستی میں، اور اس تحریک کے مقاصد بھی یہی تھے کہ ایسا قانون بنایا جائے جس سے امام الانبیاء کی، مسلمانوں کے نبی کی شان کی حفاظت ہو سکے، عزت اور حرمت و نام اس کی حفاظت ہو سکے، اور کوئی ایسا جرم نہ کرے، ایسی گستاخی نہ کرے جس سے مسلمانوں کو ایذا و تکلیف ہو، کوئی کسی قسم کی گستاخی امام الانبیاء کی نہ ہو۔ تو تحریک چلی، اور اس کے جواب میں بھی انگریز نے کوئی خاص اقدام نہیں کیا، بلکہ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے ایک یہ اقدام کیا گیا کہ اس قانون میں جو کہ پہلے سے موجود تھا 295A، اس قانون میں یہ کچھ تبدیلی کی گئی کہ پہلے سزا 6 مہینے کی تھی، اور اب سزا کو انہی الفاظ کے ساتھ سزا کو صرف بڑھا دیا گیا، اور سزا 6 مہینے سے 2 سال کر دی گئی، لیکن الفاظ قانون کے وہی رہے سزا کی تبدیلی کے علاوہ۔ اس کے بعد کوئی خاص تحریک نہیں اٹھائی گئی اس حوالے سے، اور اس کے بعد پھر تحریک کے پاکستان کے حوالے سے جو ہے آغاز ہو گیا معاملات کا، اور پاکستان
کی ایک الگ خطہ حاصل کرنے اور اس کے حصول کے حوالے سے مسلمانوں کی توجہ کو اس طرف کر دیا گیا. تو پاکستان بننے تک یہ قانون ایسے ہی رہا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی تقریباً وہی قوانین جو بر صغیر پاک و ہند میں پہلے سے نافذ تھے تقریباً وہی پاکستان میں بھی نافذ ہوئے، اور انہی میں 295A بھی پاکستان کے آئین کا قانون کا حصہ بنا. اور جب پاکستان کے قانون کا حصہ بنا تو اس میں الفاظ بھی وہی تھے اور سزا بھی وہی تھی. اب اس کے اوپر ایکشن لیا گیا 1956 میں پہلی مرتبہ، اور 1956 میں اس کے اوپر ایکشن لے کے اس کے چند الفاظ کو تبدیل کیا گیا، اور باقی تمام الفاظ اور سزا سیم رہے، وہی رہے جو پہلے تھے. یہاں تک کچھ تاریخی پس منظر ہمارے سامنے آ گیا پاکستان بننے تک، اور پاکستان بننے کے بعد جو پہلا اقدام اٹھایا گیا 1956 میں. اس کے بعد جو اگلی ورکنگ ہوئی ہے قانون ناموس رسالت 295C کے حوالے سے، وہ قانون جو آج موجود ہے اس کی وجوہات کیا بنی اور وہ کب بنایا گیا، اس کے لیے کس انداز میں ورکنگ کی گئی، اس حوالے سے تفصیلات انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کر دی جائے.